مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ خلیفہ ہیں شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اپنی کتاب تنویر السراج بیان المعراج اس میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس معراج شریف پر گئے تو سید عالم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے۔ تو جنت میں حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک حجرہ دیکھا۔ آپ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا اس میں بڑا خوبصورت ایک صندوق ہے۔ جیسے اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک بہت خوبصورت خرقہ پڑا دیکھا۔ سید عالم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، یا اللہ کیا میں اسے زیب تن کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب شوق سے پہنیے۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام نے اس خرقہ کو پہنا۔ جیسے ہی پہنا تو جو آپ کا شوق رحمت جوش میں آیا، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، الہی کیا یہ خرقہ صرف مجھ تک محدود رہے گا کہ میں اپنے خاص امتیوں کو اسے پہنا سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے محبوب آپ پہنا سکتے ہیں، مگر یہ میرا ایک راز ہے، اس راز کو سن لیجئے اور پھر اپنے خاص امتیوں سے اس کے متعلق سوال کیجئے، جو اس راز کے متعلق کہے اس کو یہ خرقہ عطا فرما دیجئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لے کے آئے اور آتے ہی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حضور سید عالم علیہ السلام نے سوال کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا، اے ابوبکر اگر یہ خرقہ میں آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کرو گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق کو پھلاؤں گا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، ابوبکر بیٹھ جائیے۔ ابوبکر بیٹھ گئے۔ پھر عمر سے فرمایا کہ عمر اگر یہ خرقہ میں آپ کو دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، میں عدل پھلاؤں گا۔ آپ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر بیٹھ جائیے۔ پھر حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان اگر یہ خرقہ میں آپ کو پہناؤں تو آپ کیا کرو گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا کو پھلاؤں گا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان بیٹھ جائیے۔ پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا، اے علی اگر یہ خرقہ میں آپ کو عطا فرماؤں تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خرقہ آپ کے امتیوں کی عیب پوشی میں، پردہ پوشی میں استعمال کروں گا، یعنی کہ آپ کے امتیوں کے جو عیب ہیں یہ خرقہ میں ان کے اوپر ڈال دوں گا۔ سید عالم علیہ السلام بڑا خوش ہوئے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور وہ خرقہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب یہاں صالحین نے لکھا ہے کہ یہ خرقہ پھر امیر المومنین سے امام حسن، حسن سے امام حسین، پھر حضرت سیدنا زین العابدین علیہ السلام، پھر محمد باقر علیہ السلام، اور پھر 22 رجب کو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو یہ خرقہ عطا ہوا۔ جیسے ہی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو یہ خرقہ عطا ہوا تو آپ نے اس خرقہ کے ملنے کی خوشی میں آپ نے 22 رجب کو ایک نیاز کا اہتمام فرمایا شکرانے کے طور پہ، اور عوام الناس میں عام اعلان کیا کہ دسترخوان امام جعفر الصادق علیہ السلام پر نیاز امام جعفر الصادق علیہ السلام کا انتظام۔ تو ہر ایک کو دعوت تھی کہ امیر ہو، غریب ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی نن مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اسے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے دسترخوان پر دعوت ہے۔ تو آج یہ پرفتن دور میں یہ اتنی خوبصورت جو نیاز کا اہتمام جو 1400 سال سے تقریباً نیاز امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منسوب تھی اور آج تک چل رہی تھی، آپ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ہمارے اسی صدی کے جو ہیں، حضرت مولانا سردار صاحب محدث اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، پھر حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر پیچھے آپ چلتے جائیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ 22 رجب کو نیاز منسوب کرتے تھے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ لیکن فتنہ پروری کا دور ہے، کچھ ایسے بھی اللہ کے درویش بندے ہیں جنہیں بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کیا سوچتا ہے، وہ اٹھا کے اس طرح کے معاملات میں امت کو الجھاتے ہیں اور پھر مزید فتنے جنم لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس امت کو اہل البیت علیہ السلام سے منسوب، اہل البیت علیہ السلام سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذہن میں رکھیے یہ جو دن ہے یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا دن ہے، اور جب تک ہم سادات میں سے کوئی بھی زندہ ہے یا علی والوں میں سے، میں بلکہ یہ کہوں کہ جب تک آل نبی اور اولاد علی زندہ ہیں، یہاں آل نبی سے مراد آل رسول، فاطمی سادات، اور اولاد علی سے مراد ہر وہ شخص
جو تحفظ نموس عصمت سیدہ زہرا یا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں، ہر وہ شخص اولاد علی علیہ السلام ہے، وہ غازی عباس علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے، مولا علی کی روحانی اولاد ہے۔ جب تک اولاد مصطفیٰ اور اولاد مرتضیٰ زندہ ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ نیاز امام جعفر الصادق سے ہی منسوب رہے گی، اور انشاءاللہ ہم یہ گج وج کے 22 رجب جو آ رہی ہے اب 2025 کی، جو جمعرات کا دن شاید بن رہا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے آستانہ پر بھی اور ہر سید کے آستانہ پر اور ہر علی والے کے آستانہ پر نیاز امام جعفر الصادق علیہ السلام کا انتظام انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔